إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں ایک بات عدل و انصاف ہے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان میں ایک بات ظلم و زیادتی ہے۔ ظلم عدل و انصاف کی ضد ہے۔ ظلم ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ کی ذات بالکل بری ہے، پاک ہے۔ ظلم ایک ایسا آغاز ہے جس کا انجام عبرتناک ہے۔ ظلم ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ظلم ایک ایسا فساد ہے جو گھر ہو کے معاشرہ، جس گھر میں ظلم اور جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہ معاشرہ، وہ گھر امن و سلامتی سے محروم رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے ظلم کا؟ اہل علم ظلم کی تعریف کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ اور آسان الفاظ میں کہوں تو جس کا جو حق ہے
اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ پکارنا اللہ ہی کو چاہیے، کسی اور کو پکارنا اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، بدسلوکی سے پیش آنا ظلم ہے۔ بیوی کو محبت دینی چاہیے، اسے محبت سے محروم رکھنا ظلم ہے۔ بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، بے احترامی کرنا ظلم ہے۔ چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے، سختی سے پیش آنا ظلم ہے۔ تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے اس حق سے آپ محروم کر دیں۔ ظلم کا یہ لفظ قرآن اور سنت میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ قرآن اور سنت کے اندر 3 معنوں میں آیا ہے۔ ظلم کا پہلا معنی جو کتاب و سنت کے اندر لیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو ساجی اور شریک بنانا، اس کو قرآن کے اندر ظلم کہا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا پہلا معنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایسا ظلم ہے جس کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اسی وقت اللہ کے پاس معافی کا مستحق بنے گا جب وہ مرنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ایک ظلم ہے، کیونکہ عبادت اس کا حق ہے۔ کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ کے حق میں ظلم ہوا۔ پکارنا اسی کو چاہیے، کسی اور کو پکاریں گے اللہ کے حق میں ظلم ہوا۔ جھکنا اسی کے سامنے چاہیے، کسی اور کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کے حق میں ظلم ہوا۔ حاجت روا وہی ہے، کسی اور کو حاجت روا مانیں گے اس کے حق میں ظلم ہوا۔ ذبح اسی کے لیے کرنا چاہیے، کسی اور کے حق میں کسی اور کے لیے ذبح کریں گے اللہ کے حق میں ظلم ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قرآن مجید اور سنت نبویہ میں اسے بھی ظلم کہا گیا۔ ظلم کا ایک دوسرا معنی جو کتاب و سنت کے اندر لیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان جو بھی گناہ کرے وہ اس کی اپنی ذات پر ظلم ہے۔ ظلم کا دوسرا معنی انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اس کی ذات پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا مطلب اللہ کے حدود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچائی اس حد میں رہو، تم اس حد کو پار کر کے جھوٹ کی دہلیز پر قدم نہ رکھو، یہ ظلم ہے۔ امانت داری یہ اللہ کا حد ہے، اسے پار کر کے دغا بازی اور دھوکے کی دہلیز پر تم قدم نہ رکھو، یہ ظلم ہے۔ تو انسان جو بھی برائی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ پر اور اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ کیسے ہوا نفس پر ظلم؟ کیسا ہوا نفس پر زیادتی؟ وہ اس طرح کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے اس کو سزا دی جاتی ہے، گناہ کے بدلے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سزا میں ملوث کر رہا ہے بندہ، تو گویا اس کا یہ گناہ اس کے حق میں ظلم ہوا۔ اور یہ ظلم ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بخش دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان گناہوں پر پکڑے گا۔ تو پہلا ظلم جو شرک تھا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا الا یہ کہ موت سے پہلے توبہ ہو۔ دوسرا ظلم جو گناہ ہے، بندے کا ہر گناہ یہ
تحت مشیت اللہ ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو اس پر پکڑ لے۔ ظلم تیسرے معنی میں جو قرآن اور سنت کے اندر استعمال ہوا وہ معنی یہ کہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرے انسان، چاہے اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے یا اپنے اعمال کے ذریعے کسی بھی اللہ کی مخلوق پر وہ ظلم کرتا ہے تو وہ بھی قرآن اور سنت کے اندر ظلم کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور یہ ظلم ایسا ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو تم پر بھی حرام قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ظلم سے دور رہو۔ اور یہ ظلم جو تیسرے معنی میں استعمال ہوا، یہ ظلم ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ایسا ہے جس کے بارے میں آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مخلوق پر کسی بھی قسم کی زیادتی ظلم ہے۔ یہ ظلم بڑا بھیانک ہے، یہ ظلم اس کا انجام بڑا عبرتناک ہے، کیونکہ اس ظلم سے سلف صالحین بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کے 70 گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ہو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اس بات سے کہ کسی ایک بندے پر ایک ظلم کر کے اس ایک ظلم کا گناہ تم رب کے دربار میں لے کر پہنچو۔ 70 گناہ جو اپنی ذات کے ہوتے ہیں، وہ 70 گناہ بہتر ہے ایک گناہ جو ایک ظلم جو کسی بندے پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ظلم ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ بندوں پر جو زیادتی ہوتی ہے اللہ اسے بخشتا نہیں، اللہ اسے چھوڑتا نہیں، اس کا بدلہ دلوا کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب حق کو اس کا حق دلوا کر رہے گا۔ اور انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ایک بے سینگ بکری ایک سینگ والی بکری پر دنیا میں زیادتی کی ہوگی تو کل قیامت میں بے سینگ کو سینگ دیا جائے گا اور اسے برابر بدلہ دلایا جائے گا۔ تو یہ ایسا ظلم ہے جسے اللہ چھوڑنے والا نہیں، اس کا بدلہ دلوا کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس نیکیاں ہوگی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ ایسے کام ہے جو دنیا میں وہ بندوں کے ساتھ کرتا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی نیکیاں قیامت کے دن لے کر اپنے ساتھ آئے گا۔ اس کے باوجود وہ مفلس ہے۔ کیوں مفلس ہے؟ کہ دنیا میں جسے اس نے مارا ہوگا اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، دنیا میں جس کا خون اس نے بہایا ہوگا اس نیک انسان کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائے گی۔ تو نیکیاں لانے کے باوجود ظلم کی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی برائیوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ جو ظلم ہے بندوں پر زیادتی، یہ بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظلم سے قرآن کے اندر ڈراتا ہے، کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، غفلت میں ہے، ظالموں کی کرتوتوں سے، ظالموں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ غفلت میں ہے، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی، یعنی ظالموں کا بدلہ دنیا میں نہ لے تو اللہ مہلت دے کر آخرت میں انہیں ضرور پکڑے گا، ظالموں کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر دھمکی دی اور ساتھ ہی ساتھ کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فبعدا للقوم الظالمین، ظالم اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جائے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بربادی ہے ظالموں کے لیے عذاب والے دن کے، المناک عذاب والے دن کے اندر۔ تو ظالموں کو بہت ڈرایا گیا، قرآن مجید کے اندر ان کے سلسلے میں کئی وعیدیں بیان کی گئی۔ محترم حاضرین، ظلم کے بارے میں کئی ایک باتیں کتاب و سنت میں ہمیں بتائی گئی۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ظالم ہے، ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو مظلوم ہے، مظلومین کے حق میں یہ باتیں تسلی کا سبب ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں جو شریعت میں ہمیں بتائی گئی ظلم کے سلسلے میں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی بندہ ظلم کے اندر ملوث ہوگا، ظالم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے کہ کر ظلم، جتنا چاہتا ہے کر، ظلم میں ملوث ہو کر رہ جا، مگر بھول مت ایک دن آئے گا جب تجھے پکڑا جائے گا۔ جب ظالم ظلم شروع کرتا ہے وہیں سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، جہاں جسے ایک نہ ایک دن جا کر ختم ہونا ہی ہے۔ جب ظالم خبر کھوتا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے دفن ہونا ہی ہے، مگر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے چھوڑ دیتا ہے؟ تاکہ وہ سرکشی میں آگے بڑھے اور مظلوم کے ایمان کی آزمائش ہو، مظلوم کو آزمایا جائے، اس لیے چھوڑ دیتا ہے، ظالم کو سرکشی میں آگے بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جب پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا یملی للظالم، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اسے پکڑتا ہے لم یفلتہ، اسے چھوڑتا نہیں۔ تو لہٰذا جو ظلم میں مبتلا ہے، چاہے مالک اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ بھی جان لے کہ اللہ چھوڑ دے رہا ہے، ایک دن پکڑے گا۔ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، وہ بھی جان لے اللہ چھوڑ دے رہا ہے، ایک دن پکڑے گا۔ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، جان لے کہ اللہ چھوڑ دے رہا ہے، ایک دن ضرور پکڑے گا۔ اور مظلوم بھی یہ سمجھ لے ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، آج نہیں آ رہی ہوگی، کل ضرور آئے گی، کل نہیں پرسوں ضرور آئے گی۔ ظالم کو اللہ بالآخر پکڑے گا، ابتدا میں مہلت دے گا۔ یہ بات، یہ تعلیم شریعت سب سے پہلے ہمیں دیتی ہے۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ ظلم کے بارے میں ایک اور تعلیم کتاب و سنت سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوتا ہے، دنیا کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے ظالم کا انجام۔ کتنے ظالم دنیا میں آئے مگر ان کا انجام کیسا ہوا؟ ہم جانتے ہیں فرعون کو، ایک انسان دوسرے انسان پر جیسا ظلم کر سکتا تھا، جتنا ظلم ممکن تھا اتنا ظلم فرعون نے بنی اسرائیل پر کیا، مگر کیا ہوا؟ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبو دیا گیا، فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، فرعون کے مددگاروں کو ڈبو دیا گیا، فرعون کی طاقت کو ختم کر دیا گیا، اور ایسا ڈبویا فرعون کو کہ دوبارہ زمین نے اسے اوپر نکال کر پھینک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت بنا دیا۔ تو ظالم کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ قارون جو بڑی سرکشی کیا کرتا تھا، اپنی قوم پر زیادتی کیا کرتا تھا، اسے زمین میں دھسا کر رکھ دیا۔
نمرود جو ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے اسے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور اسی طرح کئی جو ہے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں جن کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوا۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا، کیسی عبرت کی موت مرا۔ ابو جہل ایک سردار قسم کا انسان، ابو جہل مکہ کا رہنے والا، اس کی موت ہوتی ہے بدر کے میدان میں۔ مکہ کے لوگ جنگجو لوگ، قریش کے لوگ بہادر لوگ، جنگی مہارت رکھنے والے لوگ، اور مدینہ کے انصاری صحابہ یہ کون تھے؟ یہ کھیتی باڑی کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ۔ مکہ کے لوگ جنگجو لوگ، انصاری کھیتی باڑی تجارت کرنے والے لوگ۔ یہ ابو جہل بڑا سرکش تھا، بڑا ظالم تھا، مسلمانوں پر اس نے کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے مکے کے اندر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کو عبرت بنا دیا دنیا کے لیے۔ یہ جنگ بدر میں مرتا ہے، کس کے ہاتھوں مرتا ہے؟ دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، وہ ایسے دو بچے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو مدینہ کے دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ابو جہل موت مرتا ہے۔ جب وہ مر رہا تھا اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ میں مر رہا ہوں، اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ مجھے مارا گیا ہے، بلکہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ میں جنگجو قوم سے ہونے کے باوجود چرواہوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں تو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں۔ یہ عبرت ہے بہت بڑی۔ ظالم تھا، ظالم کا انجام عبرتناک گزرا۔ اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ان لکل نبی حواریہ وان حواری زبیر ابن عوام، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار رہا ہے، اور میرے مددگار زبیر ابن عوام ہے۔ زبیر ابن عوام یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ایک جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ زبیر ابن عوام، انہیں قتل کرنے والا ایک شخص عمرو ابن جرموز، جب اس نے زبیر ابن عوام پر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے قتل کیا، تو اس کے بعد اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ دن میں وہ بے قرار رہتا تھا، دن میں وہ بے سکون رہتا تھا، رات کے وقت جب وہ سوتا تو بھیانک خواب دے کر اٹھ بیٹھتا تھا، نہ دن میں سکون نہ رات میں نیند میں راحت۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا زبیر ابن عوام پر ظلم کر کے، انہیں قتل کر کے۔ جب وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک صحابی کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ فوراً حضرت زبیر ابن عوام کے فرزند کے پاس گیا، مصعب ابن زبیر کے پاس، اور جا کر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، قصاص میں بدلے میں مجھے قتل کر دو، ایسی جہنم نما زندگی سے بہتر میرا مرنا ہے۔ تو مصعب ابن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر سے جب پوچھا کہ بھائی جان ایسا ہمارے باپ کا قاتل خود آیا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے، ہم کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے باپ کا خون اور اس ظالم کا خون، میرے باپ کا خون اور اس ظالم کا خون ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے خون کے بدلے اس کا خون برابر ہو نہیں سکتا، اسے ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو وہ ایسے ہی بے چینی، بے سکونی، جہنم نما زندگی گزار رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے اتنا پریشان ہوا، بالآخر ایک گرتی ہوئی دیوار کے نیچے کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ اس دیوار کو میرے اوپر گرا دو۔ لوگوں نے جو ہے وہ دیوار گرا دی اور وہ مر گیا۔ سبحان اللہ، ایسا انجام ہوتا ہے ظالم کا۔ ظلم کر کے ہرگز بے فکر نہ رہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑی بھیانک پکڑ آئے گی، عبرتناک پکڑ آئے گی۔ اور اسی طرح شریعت اسلامیہ ظلم کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہتی ہے، ظالم متنبہ ہو جائے کہ اس کے پاس ظاہری قوت ہوگی، اس کے پاس مال و دولت ہوگا، اس کے پاس اقتدار ہوگا، مگر مظلوم اس سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ مظلوم کے پاس دعا کا ہتھیار ہے۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش تک پہنچتی ہے، مظلوم کی دعا سیدھا رب کے دربار میں دستک دیتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو،
کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ مظلوم کی زبان سے آہ نکلی، سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ اور ابن حبان کی یہاں تک روایت ہے کہ جب مظلوم بددعا دیتا ہے تو بادل اس کی بددعا کو لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی بددعا پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعزتی و جلالی، میری عزت اور میری جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا گرچہ کہ تھوڑا زمانہ چھوڑ کر۔ مظلوم کی بددعا کے بارے میں اللہ کہتا ہے قسم کھا کر میں تیری ضرور مدد کروں گا، اب نہیں تو بعد میں، بعد میں نہیں تو اس کے بعد میں، مگر مظلوم کی بددعا رائگاں نہیں جائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، انہیں ایک جگہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ سعد ابن ابی وقاص انصاف کے سے کام نہیں لیتے، سعد ابن ابی وقاص ٹھیک سے نماز پڑھانا بھی نہیں جانتے، فلاں فلاں شکایتیں لکھ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا، پھر ایک کمیٹی بنائی جو ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ کوئی کھل کر سعد ابن ابی وقاص کی برائی نہیں کرتا تھا، مگر ایک شخص تھا ابو سعدہ جس کا نام تھا، وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ سعد ابن ابی وقاص انصاف سے کام نہیں لیتے، ہم پر نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، ٹھیک سے وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جانتے۔ تو جھوٹی گواہی دے کر ابو سعدہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت اتنا ہی کہا، اللہم ان کان عبدک کاذبا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاطل عمرہ، تو اس شخص کی عمر کو لمبی کر دینا۔ عمر کو لمبی کرنا بظاہر دعا معلوم ہو رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا وَأَطِلْ فَقْرَ، عمر کو لمبا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فقر و فاقہ کو بھی لمبا کر دینا، اسے مسکین بنا دینا، وَأَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دینا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ابو سعدہ بہت دیر تک زندہ رہا اور آخری عمر میں یہ بالکل غریب، فقیر اور مسکین ہو گیا، اور وہ راستے میں گھومتا اور آنے جانے والی جوان عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بددعا کی تھی کہ اسے فتنوں میں مبتلا کر، تو یہ بوڑھا ہو کر نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اس کا انجام تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ یہ کام یہ کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے کہا کرتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں ایک ایسا بوڑھا ہوں جو فتنے میں مبتلا کیا گیا ہوں جسے سعد بن ابی وقاص کی آہ لگ گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو، چاہے جتنے دن سے ظلم کر رہا ہو، ایک دن اس کی باری آئے گی، اللہ اسے ضرور پکڑے گا۔ مظلوم چاہے جتنا کمزور ہو، چاہے اس کی حالت جیسی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا جیسا ہتھیار اسے تھما دیا ہے، اس کا استعمال کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پر تلوار سے جہاد ہوتا ہے وہیں پر دعا سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ ظالم کے خلاف بددعا کر کر بھی ہم ظالم سے جہاد کر سکتے ہیں۔ آج اس خطبے کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ کئی دنوں سے ہم پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، ایک خاص قوم کو، ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر، مسلم قوم کو نشانہ بنا کر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بنا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے گناہی کے باوجود قید خانے میں ڈال رہے ہیں، مسلم گھروں کو جلا رہے ہیں، ہماری مسجد کو ہٹا کر وہاں پر اپنی عبادت گاہیں بنا رہے ہیں، اور اس مسجد کو ڈھانے والوں کو وہ باعزت بری کر رہے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں،
اور ہم مسلمان پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ خود ہم لوگ ظالم ہوں گے، ہم اپنے گھر میں ظالم ہوں گے، ہم اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہوں گے، ہم اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہوں گے، ہم اپنے نوکروں پر ظلم کرتے ہوں گے۔ اس ظلم کے بدلے ظالم ہم پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں سے ان ظالموں کی حکومت ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہی حکومت پر رہیں گے، کیونکہ لسان نبوت کی یہ گارنٹی ہے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ایک دن وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، ایسے پہنچے گا دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا۔ یہ ظالم حکومت عبرت بن جائے گی دنیا کے لیے۔ اگر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھے گی ان کے انجام کو، آپ کی اولاد دیکھے گی ان کے انجام کو، آپ کی اولاد نہیں دیکھے گی تو آپ کی جو ہے پوتے دیکھیں گے اس کے انجام کو، مگر یہ حکومت انجام کو ضرور پہنچے گی۔ اگر اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، مگر قانون اور قاضی بھی جو ہے ان ظالموں کا دوست نکل رہا ہے، تو سیدھے اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے بولیے، اللہ سنے گا، مظلوم کی بد دعا رائے گا نہیں جائے گی، ان ظالموں کو پکڑے گا۔ اور آخری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کافروں کی حکومت کو قائم رکھے گا اگر وہ انصاف کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی حکومت کو قائم رکھے گا اگر وہ انصاف کر رہے ہو، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرے گا اگر وہ ظلم کر رہے ہو۔ شیخ الاسلام کے اس جملے پر غور کیجئے، کافروں کی حکومت کو قائم رکھے گا اگر وہ انصاف کرے، مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کر دے گا اگر وہ بھی انصافی کرے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ حکومت بھی کافروں کی اور ساتھ ہی ساتھ ظلم، تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ بے فکر رہیے، جو بھی فیصلہ ہے ہمارے خلاف بے فکر رہیے اور سیدھے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، اللہ کو بولیے یہ قاضی اور یہ عدلیہ نہ سنے مگر اللہ ہماری ضرور سنے گا، ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھ اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، اس وبا اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔